السلام علیکم۔ ایک وقت ایسا آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں انہی کے ذریعے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہم اپنی غلطی گناہ تسلیم نہیں کر پاتے بلکہ صفائیاں دیتے ہیں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ مگر سچ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود بتائی ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارا ایمان اعمال کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑتے ہیں۔ مصیبت میں صبر، نماز، یہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ ملتا ہی نہیں، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز پابندی سے پڑھو، خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہو، اس پر شکر ادا کرنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا صحیح معنی صبر ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ تم جتنے زیادہ پرسکون ہوگے اتنے ہی زیادہ سن سکو گے۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا اہم راز اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے اللہ اس سے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اچھا لباس، اچھا رہن سہن اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اللہ شکلوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں تقویٰ کتنا ہے، انسان کیسے اعمال کر کے لایا ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے بدلے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ نیکیوں کے راستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے۔ جہاں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں وہیں سے اللہ پہ یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب چاروں طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا پھر نظر آسمان پر جاتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، دل کہتا ہے بس یہیں سے راستہ بنے گا، زمین تو ساری ہی ساری بے بس ہو چکی ہے۔